السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محد السلام کے عزیز طلباء، آپ کا اس کلاس چمن اسلام قاعدہ میں پھر ایک بار خیر مقدم ہے۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ، کافی سارا اسباق ہم لوگوں نے اردو کے اندر پڑھ لیے ہیں اور کافی حد تک ہماری اردو کے اندر بہتری ہو گئی ہے۔ جو کمزوریاں تھیں وہ بھی دھیرے دھیرے ہم سے دور ہو رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مزید اس زبان میں پختگی حاصل کی جائے اور اپنی کمیوں کو دور کیا جائے، اپنی اصلاح کی جائے اور اس زبان کے اندر مہارت حاصل کی جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں مزید مشق کی محنت کی ضرورت ہے، جو کہ آپ تمام طلبہ الحمدللہ کر رہے ہیں۔ اب یہ لفظوں کو پورا کرنے کا سبق آ گیا ہے، لفظوں کو پورا کیجئے۔ تو آپ میں سے جن جن نے ہوم ورک کیا ہے، اپنے سبق کو لکھا ہے، وہ بآسانی آدھے جو ہے تو لفظ سے پورا لفظ پہچان لیں گے کہ با معنی لفظ اس سے کیا بنے گا۔ اب پہ الف پا ہے تو پا کے ساتھ ہم کیا کیا لفظ بنا سکتے ہیں؟ پانا، پانی، اور پان، پاک، جو ہے نا، پالتو، اس طریقے کے ہم الفاظ بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم پورا کر لیں پانا۔ جیم الف زبر جا ہے تو جا کے بعد ہم اس کے اندر کوئی بھی ایک حرف یا دوسرا حرف ملا کر ایک با معنی لفظ بنا سکتے ہیں۔ جانا، جان، جانتا، اس طریقے سے۔ تو لام الف لا ہے تو لا کے ساتھ لانا، لاؤ، لایا، لالے، اس طریقے سے ہم لفظ بنا سکتے ہیں۔ تو اس کو ہمیں بنانا ہے۔ نون الف نا ہے تو نا کے ساتھ نانی، نانا، ناک، نام، ہم لفظ بنا سکتے ہیں۔ کاف واو پیش کو ہے تو واو معروف مجہول اس کے اندر آ جائے گی، اور واو سے پہلے زبر کون، کوٹنا، کودنا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد لام واو لو ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم لوٹنا اور لوٹنا۔ بے واو بو ہے تو اس کے ساتھ بھی بوری، بونا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے واو سین واو سو ہے، سونا، سویا، سولی۔ اسی طرح نیچے پھر ہمیں الفاظ بناتے جانا ہے۔ بے واو بو ہے تو اس کے ساتھ بولنا، لام واو لو ہے، لوٹنا، لوٹنا، لوری۔ دال واو دو ہے تو دوڑنا یا دور، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح نون واو نو ہے تو نوچنا، ٹھیک ہے نا۔ پھر لام واو لو ہے، اسی طرح الفاظ بنانا ہے۔ لومڑی، لوہا۔ بے واو بو ہے تو بوسا، پیار کرنا، کسی کو چومنا، بوسا دینا، بولنا۔ کاف واو کو ہے تو اسی طرح کوڑھی، کوڑا۔ یہ میم واو مو ہے، مول، دام کو کہتے ہیں، مولی، مولا، مولانا۔ یہ لام یہ زیر لی ہے تو لی کے ساتھ ہم لفظ ملا دیں تو اس کو لیا، الف لگا دیں گے تو لیا، پیا، پینا، بھی، تی، نی ہے تو نی کے آگے لگا دیں گے تو نیچ، نیم، میم لگا دیں گے، نیا۔ اس طریقے سے ہم کو الفاظ اس کے اندر بنانا ہے۔ اگلا پیج نمبر 29 کر دیجئے۔ اس کے اندر جتنے ہمیں
الفاظ ملتے جائیں گے، ذہن میں آتے جائیں گے، ہم اس سے بناتے چلے جائیں گے، ایک آئے، دو آئے، تین حرفی، چار حرفی الفاظ ہم بناتے چلے جائیں گے، اس سے ہماری اردو کے الفاظوں کا ذخیرہ ہمارے پاس اکٹھا ہوتا جائے گا۔ جی، آگے نیا سبق ہے یائے معروف۔ یائے معروف، اب اس کے اندر زیر کے بعد یائے معروف پڑھی جا رہی ہے، میم جوڑ یائے معروف جوڑ لام میل۔ اب اس میں ہم زیر کے ساتھ پڑھیں گے اور یا کو معروف پڑھیں گے، یعنی باریک آواز رہے گی، یا کی موٹی آواز نہیں رہے گی، یا کو کھینچ کر پڑھا جائے گا، یا کو جلدی نہیں پڑھا جائے گا، یہ کی آواز صاف آئے گی، مجہول نہیں رہے گی کہ ادھوری آواز آئے۔ یائے معروف نیل، نون یہ زیر نی، لام ساکن نیل، سیل، سین یہ زیر سی، لام ساکن سیل، یعنی اس میں زیر کو کھینچ کر پڑھنا ہے، یہ کی آواز کھینچ کر آئے گی۔ بھیل، بھے یہ زیر بھی، لام ساکن بھیل، جھے یہ زیر جھی، لام ساکن جھیل، کھے یہ زیر کھی، لام ساکن کھیل، تے یہ زیر تی، رے ساکن تیر۔ اب یہ تیر کے ساتھ اگر ہم اس میں الف لگائیں گے اور یائے مجہول رہے گا تو یہی لفظ بن جائے گا تیرا، لیکن یہاں پر یائے مجہول کی جگہ یائے معروف کے ساتھ ہے تو یہ ہوگا تیر یا تیرا۔ تیرا کے لیے یائے مجہول ہم پڑھیں گے، اور معروف پڑھیں گے تو لفظ دوسرا بن رہا ہے، مجہول پڑھیں گے تو لفظ دوسرا بن رہا ہے۔ اس طرح کھیل میں اگر ہم مجہول پڑھیں گے تو یہ کھیل بن جائے گا۔ پیر، یائے معروف ہے پیر، اور اگر ہم اس کو مجہول پڑھ دیں گے تو یہ پیر ہو جائے گا۔ سیر، کھیر، میر، نیچ، پیٹ، نیم، ٹیم، بیچ، سیج، پھر ایک بار پڑھیں، نیل، سیل، بھیل، جھیل، کھیل، تیر، پیر، سیر، کھیر، میر، نیچ، پیٹ، نیم، ٹیم، بیچ، سیج۔ تو یائے معروف کے اندر اصل سبق یہ ہے کہ یہ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اس کی آواز لمبی ہوتی ہے، اور یہ کی آواز صاف آتی ہے، پوری آتی ہے، یائے مجہول کی طرح ادھوری نہیں آتی ہے، موٹی نہیں رہتی ہے، اور جلدی اس کو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ یائے مجہول میں جلدی پڑھا جاتا ہے، دیر، اور یائے معروف میں جو ہے تو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، دیر۔ پیر، پیر، کھیل، کھیل، تو یہ فرق ہے۔ اور یہ جملوں کے ساتھ ہم نے بتلایا تھا پہلے بھی کہ جس طریقے سے آپ جملے پڑھتے چلے جائیں گے، جملوں کے اندر الفاظ پہ غور و فکر کرتے چلے جائیں گے، تو جملوں کے حساب سے یعنی سینٹنس کے حساب سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمیں یہاں پر زیر پڑھنا ہے، زبر پڑھنا ہے، پیش پڑھنا ہے، یہ کو معروف پڑھنا ہے، مجہول پڑھنا ہے، واو کو معروف پڑھنا ہے، مجہول پڑھنا ہے۔ یہ جملے کے حساب سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں یہاں پر کیا لگانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اردو کی کوئی سی دینیات کی کتاب، آسان سی کتاب، اس کو پڑھتے رہیں، ایک ہی چیز کو، ایک ہی پیراگراف کو ہم بار بار پڑھیں، یا کوئی حدیث کا ترجمہ ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، تو جو ہم نے سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، ہم اس کو بار بار دہرانے کی کوشش کریں۔ ابھی اسی کے اندر اوپر کی جو تختیاں لکھی ہوتی ہیں، ہیڈ لائن ہوتی ہے، ہم اس کو پڑھیں۔ اردو قاعدے کے اندر جو اردو کی تختیاں ہوتی ہیں، ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو وہ الفاظ ہمیں دھیرے دھیرے پہچان میں آئیں گے، سمجھ آئیں گے۔ اور اوپر یہ دیا یہ اس کے پچھلے سبق کے اندر کہ پہچانیے، آپ 3 حرفی الفاظ کو پہچانیے، 4 حرفی الفاظ کو پہچانیے، تو یہاں پر پہچان کر اپنے ان جو ہے تو چیزوں کے اندر، ترجمے کے اندر یا کسی بھی کتاب کے اندر ہمیں ان الفاظ کو پہچاننا ہے۔
جو لفظ ہم نے یہاں پر پڑھ لیا سیکھ لیا، اس لفظ کو ہم بار بار پڑھنے کی کوشش کریں اور یاد کر کے بغیر دیکھے لکھنے کی کوشش کریں، جسے املا کہا جاتا ہے۔ جب ہم املا لکھیں گے، املا ہمارا مضبوط ہوگا تو اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو ہمارا املا ہجے صحیح ہو جائیں گی، لفظ کی اسپیلنگ صحیح ہو جائے گی، غلط نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ ہوگا کہ اس کا املا ہمیں یاد ہو جائے گا، وہ لفظ بھی ہمیں یاد ہو جائے گا۔ اب کبھی بھی ہم اس لفظ کو پڑھیں گے تو صحیح پڑھیں گے اور لکھیں گے تو صحیح لکھیں گے، دونوں چیزیں ہماری ریڈنگ اور رائٹنگ دونوں چیزیں ہماری درست ہو جائیں گی، پڑھنا اور لکھنا دونوں ہمارا صحیح ہو جائے گا۔ تو پڑھنے سے بھی الفاظ آپ کے صحیح ہوں گے اور لکھنے سے آپ کا املا صحیح ہوگا۔ اگر آپ خالی پڑھتے ہیں اور لکھنا چھوڑ دیتے ہیں یا لکھنے پر توجہ نہیں دیتے تو آپ پڑھ تو لیں گے لیکن لکھنے میں آپ غلطی کر جائیں گے، آپ تذبذب کا شکار ہو جائیں گے، کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہاں پر ہمیں کیا لکھنا ہے، کس طریقے سے لکھنا ہے، کیا اس کا املا کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس کی بناوٹ کیا ہے۔ اس لیے پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اس سبق کو روز کم سے کم جو ہمارا کلاس رہتا ہے ہفتے کے اندر، اس کو ایک پیج ہی صحیح لکھیے ضرور۔ پہلے یاد کیجئے، پھر بغیر دیکھے لکھیے، پھر اس کو چیک کرا لیجئے یا اس کو خود بخود جو ہے تو اپنا ملا لیجئے کتاب سے، کہ اس طریقے سے ہم چیک کر لیں کہ ہمارا املا درست ہے یا نہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریکارڈنگ سٹاپ کر دیجئے۔